ہماری یوٹیوب سیریز کے ایک اور دلکش ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہم پراسرار اور خوفناک مریانا ٹرینچ کو دریافت کرنے کے لیے سمندروں کی گہرائیوں میں ایک پرجوش سفر کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم اس قابل ذکر قدرتی عجوبے کی گہرائیوں میں تلاش کریں گے، اس کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور اس کے غیر معمولی باشندوں کا سامنا کریں گے۔ مقام اور طول و عرض مریانا ٹرینچ مغربی بحر الکاہل میں واقع ہے، مریانا جزائر کی مشرق میں۔ یہ دنیا کے سمندروں کا سب سے گہرا حصہ ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی تقریباً 36,070 فٹ اور 10,994 میٹر ہے۔ اس سمندر کے حصے مریانا ٹرینچ میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ خندق ٹیکٹونک پلیٹ کی سرگرمی کا نتیجہ ہے، جہاں بحر الکاہل پلیٹ فلپائنی سی پلیٹ کے نیچے سے نیچے آتی ہے۔ یہ تصادم ایک خندق پیدا کرتا ہے جس سے بے پناہ تناسب کا ایک ابلیسی ماحول بنتا ہے۔ بیتھمیٹری اور سمندری زون کی درجہ بندی مریانا ٹرینچ گہرائی کی بنیاد پر کی گئی الگ الگ زونز پر مشتمل ہے۔ ان زونز کے نام کچھ یوں ہیں: ایپلیپلیجک، میسوپلیجک، بیتھپلیجک، ایسیوپلیجک اور ہیٹلیپلیجک زون۔ ہر زون منفرد حالات پیش کرتا ہے اور متنوع ماحولیاتی نظاموں کی حمایت کرتا ہے، اکثر عجیب و غریب اور انتہائی مواقف پذیر جانداروں کو پیش کرتا ہے۔ مریانا ٹرینچ کی پہلی انسانی مہم 1960 میں ہوئی تھی، جب جیک پیکارڈ اور ڈان والش بیتھس کیپ ٹریسٹ میں اترے تھے۔ ابھی حال ہی میں 2012 میں فلم ساز اور ٹائٹینک فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے اپنے آبدوز ڈیپ سی چیلنج میں ایک سولو ڈائیونگ کی۔ چیلنج ڈیپ تک پہنچ گئے، جو خندق کا سب سے گہرا مقام ہے، اور یہ دنیا کے وہ واحد پہلے آدمی تھے جو مریانا ٹرینچ کی سب سے زیادہ گہرائی میں گئے تھے۔ مریانا ٹرینچ کے اندر واقع چیلنج ڈیپ زمین کے سمندروں کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ تقریباً 36,070 فٹ اور 10,994 میٹر تک اترتے ہوئے یہ سائنسی تحقیق اور تلاش کے لیے ایک مرکزی نقطہ بنا ہوا ہے۔ بے پناہ دباؤ، سیاہی تاریکی اور شدید سردی کے باوجود مریانا ٹرینچ حیرت انگیز قسم کے جانداروں کا گھر ہے۔ دلکش پرجاتیوں جیسے مریانا اسنیل فش، ایبلیسل دیو اور بایولمنسٹ مخلوق نے ان سخت حالات میں زندہ رہنے کے لیے خود کو ڈھال لیا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سے 25 سال پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مریانا ٹرینچ میں زندگی کا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ سمندر کی اتنی گہرائیوں میں سورج کی روشنی کا پہنچنا ناممکن ہے۔ پر تب سب لوگ چونکے جب ڈیپ ڈائیونگ کرنے والے نے مریانا ٹرینچ کی گہرائیوں میں زندگی کو دریافت کیا۔ کچھ ایسی مخلوق جن کے نام ہم نے آپ کو اوپر بتائے ہیں۔ خندق کے وسیع اور چیلنجنگ ماحول کی وجہ سے اس کا زیادہ تر حصہ غیر دریافت شدہ ہے، جس سے مزید سائنسی دریافتوں کی گنجائش باقی ہے۔ سائنسدان نئی پرجاتیوں کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں، ارضیاتی عمل کا مطالعہ کرتے ہیں اور مائکروبیل زندگی کی تحقیقات کرتے ہیں جو خندق کے انتہائی حالات میں پروان چڑھتی ہے۔ سمندر بشمول مریانا ٹرینچ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور حرارت کی بڑی مقدار جذب کر کے زمین کی آب و ہوا کو منظم کرنے میں اہم کردار بھی ادا کرتا ہے۔ عالمی آب و ہوا کے نمونوں پر اس کے اثرات کو سمجھنے کے لیے خندق کی ماحولیاتی حرکیات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اپنے دور دراز مقام کے باوجود مریانا ٹرینچ کو انسانی سرگرمیوں جیسے گہرے سمندر میں کانکنی اور آلودگی کا سامنا ہے۔ جیسے ہی ہم مریانا ٹرینچ کی اپنی کھوج کا اختتام کرتے ہیں، ہم اس کی بے پناہ گہرائی، پراسرار مخلوقات اور سائنسی دریافتوں کے لیے اس میں موجود صلاحیتوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قابل ذکر آتا ہے کہ ہمارے سمندروں میں موجود غیر معمولی عجائب کا ثبوت آج بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ڈائناسور کے وقت کی سب سے بڑی مچھلی جو کہ سمندری دیو کہلائی جاتی ہے، وہ مریانا ٹرینچ کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی۔ 1960 میں 2 سائنٹسٹ مریانا ٹرینچ کی ڈیپ چیلنجز میں اترے اور انہوں نے ایک بہت ہی زیادہ تیز آواز کو سنا۔
جب وہ باہر آئے تو ان کی مرین کو چیک کیا گیا تو دیکھا کہ جو آواز ریکارڈ ہوئی تھی وہ 387 ڈیسیمل پر مشتمل تھی۔ اگلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہم مزید دل فریب اور متاثر کن قدرتی عجائبات سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔